معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 12 مئی 2023 کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ ایمان، اسلام اور کلمے کی طاقت، لفظ سن لے، اسلام، ایمان اور کلمے کی طاقت کے عنوان سے معنون ہے۔ آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اندر والا چلا۔ معزز سامعین، سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، آیت نمبر 106 اور 107 جو میں نے خطبہ میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت والے دن بعض چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، اور بہت سے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے۔ یہ قیامت میں دو قسم کے لوگ اٹھیں گے۔ تبیض وجوہ، بعض تو وہ ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے، وتسود وجوہ، بعض وہ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، فرمایا وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، وہ کون ہیں؟ اکفرتم بعد ایمانکم، اکفرتم بعد ایمانکم، جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کر بیٹھے۔ بولو جی، ایمان لانے کے بعد کفر کر بیٹھے، ان کے چہرے قیامت والے دن سیاہ ہوں گے۔ بھائی ایمان کے بعد کفر کیا ہے؟ تو معزز سامعین، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر فتنے ایسے آئیں گے جیسے طوفان آتا ہے، جیسے بارش آتی ہے اور اندھیرے آتے ہیں، ایسے میری امت پر فتنے آئیں گے۔ وہ فتنے کون سے ہوں گے؟ یہی بے حیائی کے فتنے، بے غیرتی کے فتنے، بے ادبی کے فتنے، بے ایمانی کے فتنے، جو اس وقت ہم پر مسلط ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جب یہ فتنے میری امت پر آئیں گے تو اس وقت میری امت کا حال یہ ہو جائے گا کہ میرا امتی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو چکا ہوگا۔ اگر شام کو مومن ہوگا، یہ عمل تہاڈا بالکل جائز نہیں ہے، پہلے آ کے کریا کرو۔ میں اگے بھی دسیا سی، یہ پھر بھی میرا قصور بن جانا، تہاڈا کچھ نہیں بننا۔ تسی ماشاءاللہ تانوں کھلی چھٹی ہے۔ حضور نے فرمایا تنکا توڑن نال گناہ ودن لگ پیندے نے، تسی کرسیاں دی سیٹنگ کر دے اٹھ کے، پہلے آ کے کرو۔ جب خطیب خطبہ شروع کر چکے ہیں
تو فرشتیاں نے فائل اس وقت تسی یہ جڑی حرکتاں کر رہے ہو فرشتے بددعاواں کر رہے ہیں کہ ظالموں خود بھی ظلم کر دے ہو سانو بھی ملوث کر دے ہو دوبارہ کھولنے پہ گیا رجسٹر جڑا آئے گا جنہوں لوڑ پہ گئی ہو یہ ڈیرا تو نہیں ہے نا کہ پہلے کرسیاں دی سیٹنگ کر دی تھی جناب ماشاءاللہ پوری لائن لا دیتی ہے پھر جنہیں کرنی ہو پہلے آگے کرے دوران خطبہ نہیں جدو دوران خطبہ نفل نہیں پڑھ سکتے تلاوت نہیں کر سکتے تسبیح نہیں کر سکتے تو کرسیاں بھی سیدھیاں پٹھیاں پہلے آ کے کر کے چلے جاؤ گھنٹہ پہلے آ جاؤ تو میں ڈاکٹر صاحب نے بڑی باری عرض کیتا ہے ہوں کہن تے ہاتھ جوڑ لینے ہیں کہ سانو معافی دے دینا میرے ذہن چوں مضمون ہی نکل گیا تقریر مجمع نے کرانی ہوندی ہے مقرر نے نہیں کرنی ہوندی اسی ماشاءاللہ ہر جمعے یاد کیتی بھی بلانی ہوندی ہے اللہ دے فضل نال یہ میں ہی ٹل لالو کے کر جانا تانوں تے پکھے لگے نے آرام نال بیٹھے ہو سکون نال نہ سبحان اللہ نہ ماشاءاللہ نہ استغفر اللہ نہ حضور دے نام تے اچھی درود پڑھنا ہے بس تھوڑا جہا سر ہلا دینا ہے جمعے دے ٹائم پورا اور جدو میں ٹائم پورا کرن تے آ گیا تے نہ تواڈے جمعے دے پلے کھ رہنا تے نہ میرے ایمان دے پلے کھ رہنا ہے ہاں جی میں اللہ کو ڈر کے تواڈی محبت وچ ہر جمعے تانوں دین دا علم سکھانا وا تواڈی محبت وچ اچھا جی اکفرتم بعد ایمانکم فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ میرا امتی صبح مومن اٹھے گا شام سے پہلے کافر ہو چکا ہوگا اگر شام کو مومن سوئے گا تو صبح سے پہلے کفر وہ کافر بن جائے گا اور آج ہم اسی حدیث کے دائرے میں آ چکے ہیں وہی وقت ہے ہم پر چونکہ لوگوں کو علم نہیں ہے علم سیکھتے بھی نہیں علماء اچھے بھی نہیں لگتے علماء پر اعتراض بھی بڑے کرتے ہیں میں کیا کرتا ہوں اتنا چوروں ڈاکوؤں زانیوں لٹیروں رنڈیوں پر اعتراض نہیں ہو رہا جتنا اس وقت علماء پر اعتراض ہو رہا ہے جس کو دیکھو علماء پر برس رہا ہے اس کو پتہ ہے یہاں نہ کوئی روکنے والا ہے نہ ٹوکنے والا ہے جو مرضی بول دو پر یاد رکھو آج لوگ ایسے ایسے جملے بولتے ہیں کہ کافر ہو جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں اگر کوئی بتائے مانتے نہیں میں نے اپنے قریبی رشتہ دار سے کہا کہ یہ جملہ تیرا کفریہ ہے وہ کہندا لے جا اپنا کفر اپنے کول ہی چل حل ہی ہو گیا ایک آدمی نے ایسی بات کہی یہ میں اپنے گھر کی باتیں بتا رہا ہوں رشتہ داروں کی جو میرے سامنے آئی ہیں یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ میں سے کسی پر تنقید کر رہا ہوں آپ کا مجھے علم نہیں ہے جو مجھے علم ہے وہ بتا رہا ہوں اس نے اپنی بیوی سے ایسی بات کہی میرے سامنے میں نے کہا بھائی آپ کا نکاح ٹوٹ گیا ہے دوبارہ نکاح کراؤ اس آخیا تو اپنا کرا سانو یہ لوڑ ہے ایک باری عذاب گل پایا میں دوبارہ کراواں پھر اسی کے ساتھ ایسے بندے بھی دیکھے جو دن کو روزانہ 2 مرتبہ بیویوں کو طلاق دیتے ہیں اور شام کو کٹھے بیٹھ کر روٹی کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک مذہبی گروہ بھی نکل آیا ہے جو کہتا ہے 3 طلاقیں 3 ہی نہیں ہیں قرآن میں آ رہا ہے کہ 2 طلاقیں ہیں اگر تم نے تیسری فوری دے دی تو 3 واقع ہو جائے گی مگر یہ ظالم اتنی داڑیوں کے ساتھ صرف اپنا جھوٹا مسلک پھیلانے کے لیے لوگوں کو فتویٰ دے رہے ہیں اور مور لگا رہے ہیں قرآن و حدیث توحید و سنت اور وہ اگلا ساری عمر زنا کر رہا ہے پر بیوی کو بیوی سمجھ رہا ہے زنا سمجھ ہی نہیں رہا تو گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ کفر ہے اکفرتم بعد ایمانکم یہ جتنے سود خور ہیں یہ جتنے راشی ہیں یہ جتنے ظالم ہیں یہ جتنی ملاوٹیں کرنے والے ہیں اکفرتم بعد ایمانکم میں یہ سارا طبقہ آ گیا دین فروش ملا بھی آ گئے جعلی پیر بھی آ گئے لوگوں کو گمراہ کرنے والے بھی آ گئے اور لوگوں کا غلط طریقوں سے مال بٹورنے والے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوں
ایک چیز 2000 کی ہے، 3000 کی ہے، 7000 بٹور لیے، اور وہ جو اگلا بتاتا ہے تو کوئی یقین نہیں کرتا۔ اچھا چیز ہے 100 روپے کی، 400 روپے میں بیچ دی، کہا جی کاروبار ہے۔ اگر یہی کاروبار ہے تو تم میں اور کافروں میں فرق کیا ہے؟ اگر یہی کاروبار ہے تو مکہ کے سود خوروں میں اور تم میں کیا فرق ہے بھائی؟ اکفرتم بعد ایمانکم، پورا پاکستان سود پر چل رہا ہے، مگر کوئی اس کو بولو برا سمجھتا؟ بھائی تھوڑا سا بول تو دو، کٹھے تو تسی بہندے کوئی نہیں، ماشاءاللہ کھڑ کے بہندے ہو، کوئی برا نہیں سمجھ رہا۔ حکومتیں سود پہ قرضے دے رہی ہیں۔ ایک بہت بڑے پاکستان کے ڈاکٹر صاحب ہیں لاہور کے، الاخوت کے نام سے ادارہ چلا رہے ہیں، میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے اپنی ساری شکیں بتائی کہ مولانا صاحب ہم قرضہ یوں دیتے ہیں، یوں دیتے ہیں، یوں دیتے ہیں، اور جتنے دیتے ہیں اتنے ہی لیتے ہیں اضافی۔ تو انہوں نے کہا آپ ہماری ایک تقریب میں آئے اور خطاب کریں۔ گجرانوالہ میں ان کا پروگرام تھا، میں چلا گیا۔ میں نے کہا مجھے آپ اپنے پورے سسٹم کا وزٹ کرائیں، میں پھر آپ کو بطور مفتی بتاؤں گا کہ کیا کیا شریعت کا مسئلہ ہے اور کیا کیا تجارت ہے، کیا کیا سود ہے۔ تو اب وہ فارم فل کرنے کے نام پر 200 روپیہ لے رہے ہیں، فارم فل پر، جس کو قرضہ دینا ہے یا نہیں دینا یہ بات کا مسئلہ ہے، کیونکہ دینا تو ان کو ہے جو میرٹ پر پورے اتریں گے، پر فارم پر 200 روپیہ سب سے لیا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کس مد میں آپ لے رہے ہیں؟ وہ جی ہم نے کاغذ لینا ہوتا ہے، دوات لینا ہوتا ہے، قلم لینا ہوتا ہے، مہر لینی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی اگر آپ میں اتنی بھی اوقات نہیں مہر کی، قلم کی، کاغذ کی، دوات کی، تو آپ یہ سسٹم ہی نہ چلائیں۔ اور جب آپ لاکھوں کروڑوں پہ قرض دے رہے ہیں تو کیا چند روپے کے کاغذ نہیں آ سکتے؟ پھر کیا جن کو آپ قرضہ نہیں دیتے، جو آپ کے میرٹ پر پورا نہیں اترتے، آپ 200 واپس کرتے ہیں؟ جی نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہ ٹوٹل سود ہے، ٹوٹل حرام ہے، اور تمہارے اس حرام کی وجہ سے وہ جو تمہارے قرضے کی نیکی ہے اس پر بھی فرق پڑ رہا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے دودھ میں 1 لیٹر پیشاب ڈال دیا جائے، اب وہ 50 لیٹر دودھ گنا، بولو دودھ نہیں گنا جائے گا، ناپاک کہا جائے گا۔ میں نے کہا اگر تیرا قرضہ دینا ناپاک ہے تو یہ فیس ناپاک ہے، اس کو نکالو۔ واللہ عالم نکالا کہ نہیں نکالا، ایک بات۔ دوسری ان کی شک یہ تھی کہ ان کاموں کے لیے قرضہ لو، ان کاموں کے لیے، مثلا اگر کوئی کہتا ہے میری والدہ بیمار ہے، میں نے علاج کرانا ہے، اس کے لیے قرضہ، بولو اللہ انہوں نے بولن دی توفیق دے یا اللہ۔ بھائی ان کو قرضہ، ایک بندہ کہتا ہے جا کے میرا ابا بیمار ہے، کوئی قرضہ نہیں، بھائی بیمار ہے، کوئی قرضہ نہیں۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ قرضہ دیں، آگے وہ کیا کرتا ہے اس سے آپ کو غرض ہے؟ الا یہ کہ وہ قتل کرتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، یا وہ نشئی ہے تو آپ نہ دیں۔ مگر یہ کیا بات ہوئی کہ جی ہمارے قرض سے ابے کی علاج نہیں کرا سکتے؟ کہنے لگا جی وہ انویسٹ کرے گا تو ہمیں دے گا، جب وہ ابے کے قرضے پہ علاج پہ لگا دے گا تو ہمیں کیا دے گا؟ تو میں نے کہا پھر آپ یہ قرضے کی سکیم چلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بسا اوقات بندے کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے مگر وہ ہیوی علاج کرا سکتا۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے روٹی شوٹی تو مل ہی جاتی ہے، کیوں جی؟ چڑیاں دی فیکٹریاں چل دیا نے، نہیں بولے جناب، انہاں دی دکاناں چل دیا نے، یہ کسے مسیتے امام لگے نے، چلو وچ مولویوں بھی پا لو نا، مولویوں بھی مسئلہ کرن لگے بڑا ڈر ہوندا، او کوئی ناراض نہ ہو جائے، کوئی رس گیا تو کی بڑھے گا، کوئی اعتراض کرے گا۔ میں کہا مولوی جی کھوتی ریڑی چلا لو، تواڈے نال تے وہی چنگا ہے جیڑا کھوتی ریڑی تے بہ کے اپنی مطلب دی گل کردا، کسی اور دی گل وہ کہندا چل بھائی اور لب لے۔ اور میں نے کہا تو اس سے بھی گر گیا یار، بیٹھا تو ممبر رسول پہ ہے جہاں ابو بکر عمر عثمان و علی بیٹھے رہے ہیں، اب باتیں یہ کر رہے ہیں جی فلاں ناراض ہوتا ہے۔
ہو جائے بھاڑ میں. ہم نے بات کرنی ہے تو رب کے قرآن کی کرنی ہے، آمنہ کے لال کی میٹھی زبان کی کرنی ہے. تھوڑا جا سردی توڑ کے آنکھو نا سبحان اللہ، کیونکہ گرمی تو تمہیں لگ نہیں رہی، ٹھنڈی لگی ہوئی ہے. میرے معزز سامعین، بات ہے شریعت کی. اکفرتم بعد ایمانکم، وہ جو ایمان لانے کے بعد کفریہ کام کرتے ہیں، کفریہ باتیں کرتے ہیں، ان کے چہرے قیامت والے دن سیاہ ہوں گے. کہو استغفر اللہ. بولو بھائی، ان کے چہرے قیامت والے دن. اب ذرا چند باتیں کر لیں. میرے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے باجان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. بولے جی اس نے. آپ کا کیا خیال ہے، پڑھنے والے تھوڑے ہیں یا چھوڑنے والے؟ بھائی میں نے تھوڑے کا پوچھا، زیادہ کا نہیں پوچھا. آپ جواب نہیں دے سکے. میں پوچھ رہا ہوں پڑھنے والے تھوڑے ہیں یا چھوڑنے والے تھوڑے ہیں؟ پڑھنے والے تھوڑے ہیں. یہ جواب ٹھیک ہے آپ کا. تو یہ سب نے کفر کیا یا نہیں کیا؟ اب بولتے ہی نہیں ہو بھائی. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے اکفرتم بعد ایمانکم، کلمہ پڑھ کے کام کافروں والے. بھائی بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز چھوڑنے کا ہے. کافر پڑھتا نہیں، مومن چھوڑتا نہیں. پر زیادہ نے چھوڑ دی یا نہیں چھوڑ دی؟ تو پھر یہ ہے نا کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد کفر کر رہے ہو. ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. بولو بھائی، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. ماں باپ کے نافرمان. بولو ماں باپ کے. یار بڑی عجیب بات ہے ڈاکٹر صاحب. میں نے اپنے سکے ماموں کو فون کیا. میرا ماموں بھی ہے، میرا ہمزلف بھی ہے، سانڈو بھی ہے میرا. میں نے فون کیا، پرسوں کی بات ہے، اور میں نے کہا یار یہ اولاد کیا کر رہی ہے، ایسے 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 ایسے. اور وہ میرے استاد بھی ہیں، میں نے ان سے کچھ سپارے حفظ بھی کیے ہیں، بہت بڑے حافظ ہیں وہ تکڑے. کہنے لگے میرے بیٹا 13واں سپارہ حفظ کر رہا تھا تو وہ چھوڑ دیا، مدرسے نہیں جا رہا تھا، تو میں نے اپنی پگڑی اتار کے اس کے پاؤں میں رکھ دی اور ہاتھ جوڑے کہ بیٹا مجھ پہ رحم کرو، پورا قرآن حفظ کر لو. وہ چلا گیا. کہنے لگا تو بھی ایسے ہی کر. میں نے کہا بھائی مینار پاکستان پہ چڑھ کے چھلانگ لگا دوں گا، یہ کام نہیں کروں گا. نہیں سمجھے ہو؟ میں نے کہا مامو جی یہ تمہارا ظرف ہے اور تیرے ظرف کو بھی سلام ہے. بڑی ہمت سے کام لے لیا تو نے کہ تو نے ایسے کر کے بیٹے کو پڑھا لیا. ہمیں تو حضرت عمر نے سکھایا کہ گھر میں کوڑا لٹکا دو، اور حضرت عمر نے لٹکایا. اور میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اپنے بیٹوں کو کہ جو تم میں سے شریعت کا قانون توڑے گا عمر نہیں بولے گا، عمر کا کوڑا بولے گا. میں کیا تسی ابے ہو یا کانے ہوئے نہ دے؟ تسی پالے آئی یا تانوں پال رہے نے؟ اسی جمے آئی یا سانوں جمی بیٹھے نے؟ اتنی غلامی. آئیے سب بزدل ماں باپ اولادوں کو خراب کر رہے ہیں. میں نے کہا اگر وہ 18ویں سپارے سے پھر چھوڑ گیا تو پھر پاؤں میں کیا رکھو گے؟ نہیں سمجھے ہو؟ اسی ستے پہ ہو بھائی. اور یار سارے اولاد والے ہو نا. میں نے کہا قرآن چھوڑا نا، نشہ تو نہیں چھوڑا. اور تو نے پگڑی پاؤں میں رکھ دی. اگر وہ 22ویں پارے پہ چھوڑ جائے، 25ویں پارے میں چھوڑ جائے تو بتاؤ اب تمہارے پاس کیا بچا ہے اس کے پاؤں میں رکھنے کے لیے؟ کیا سر رکھو گے، سجدہ کرو گے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 وصیتیں فرمائی. ان میں سے ایک یہ تھی کہ اپنی اولاد پر ادب کی لاٹھی قائم رکھنا. بولو ادب کی لاٹھی.
اگے بھائی ماں باپ وہ جی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو میں کیا انہوں نے ساڈا کام نہیں تے سانو انہاں دی کادی پرواہ ہے؟ نہیں سمجھے ہو؟ کتے کو پالو وہ پاؤں چاٹے اور بیٹا آنکھیں دکھائے تو وہ کتے سے بھی بدتر ہے نا. اس سے تو خنزیر کا بچہ پال لیتے بھائی, وہی کام آ جاتا. بکری کا بچہ پال لیتے, کوئی اور جانور پال لیتے. اور گورے اسی لیے کر رہے ہیں, پر ان میں تو حلال حرام کی تمیز ہے, ہمارے تو حلال زیادہ ہیں, نکاح کی پیداوار ہے. یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی مین وجہ جو مجھے سمجھ آئی ہے, میں بھی صاحب اولاد ہوں, کہ تم نے ان کو اولاد نہیں باپ بنا رکھا ہے. ہم نے ان کو اولاد بنایا, باپ بنا رکھا ہے. قاری صاحب کے پاس بچہ چھوڑنے جائیں گے, 7-5 نصیحتیں کرنے, مارنا نہیں, جھڑکنا نہیں. بھائی یہ ہمارا استاد ہے, یہ ہمیں شگرد دے کے جا رہے ہو, اس نے ہمیں کنٹرول کرنا ہے, ہم نے اس کو کرنا ہے. جی مارنا نہیں ہے جی, بچے کو ڈانٹنا نہیں ہے, تو پھر وہ بچہ کہے گا وہ تو ہمارا پیر و مرشد ہو گیا نا. تو اولاد کو آپ اور میں لے گئے مرشد کے درجے پر, اس سے ذرا نیچے اتاریں, ان کو اولاد کے دائرے میں رکھیں. دائرے میں آئیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو جہاں جاتے ہیں چلے جائیں. جب ان کو ہمیں چھوڑنے کا, ہمارا وہ چھوڑ کے جائے تو ان کو ہمارا غم نہیں ہے, اور ہم دیواروں میں ٹکرے مارے, کوئی غم نہیں ہے. بالکل نارمل رہنا چاہیے. اور ایسی اولاد سے بے اولاد ہونا 100 درجے بہتر ہے. مگر جو اولاد ماں باپ کو ستا رہی ہے, اور بہت ساری ستا رہے ہیں, بعض نابالغ ستا رہے ہیں, بعض بالغ ستا رہے ہیں, بعض کوارے ستا رہے ہیں, بعض شادی شدہ ستا رہے ہیں, بعضوں کو بڑا غم ہے, آ کے مسجد میں کہہ دیتے ہیں ساڈی ماں بڑی ظالم ہے. اور میں دل میں کہتا ہوں انہاں سب تو بڑا ظلم تے وے کہ تیرے ورگے جانور نو پال پوس کے بڑا کر چھڑے ہے. کیوں ظالم ہے جی؟ وہ بیوی کو سکھ سے نہیں رہنے دیتی. بیوی میں کوئی ظلم نہیں ہے, سارا ماں میں ہے. تو ماں باپ کو ستانا, بولیں گے آپ سب, یہ مسلمانوں والا کام ہے یا کافروں والا؟ بھائی بولو نا. اکفرتم بعد ایمانکم, یہ آ گیا اس میں. اب سارا جمعہ اسی پر نہ چلا جائے, آگے چلتے ہیں, سفر بہت لمبا ہے, حدیثیں بہت سنانی ہیں آپ کو. اور ماشاءاللہ گن لو کڈی مرکزی مسجد ہے, کڈے کے لوگ بیٹھے نے, بندہ بیان کینوں کرے بھائی. اکفرتم بعد ایمانکم کا ایک مطلب اور بھی ہے کہ عالم ارواح میں سب نے وعدہ کیا کہ اللہ تم ہمارا رب ہے. الست بربکم, اللہ نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ قالوا بلا, یہ سب سے پہلے جواب آمنہ کے لال نے دیا ہے. تو سارے انبیاء حضور کے شاگرد ہو گئے, سارے انبیاء. چلے اب جب دنیا میں آئے تو کوئی یہودی بنا, کوئی عیسائی بنا, کوئی مشرک بنا, تو یہ سب وہاں ایمان لا کر دنیا میں کافر ہو گئے. ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. بولو جی, ان کے چہرے. فذوقوا العذاب, ان کو کہا جائے گا چکھو عذاب کا مزہ, بما کنتم تکفرون, ان کفریات کے سبب جو دنیا میں تم کر کے آئے ہو, اس کا یہ انجام ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهَهُمْ, وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ, اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے. یار کہو نا سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. زور سے کہو آمین. آمین بھی ساری تسی انہوں نے دے چھڑی ہے, آپ خالی ہو گئے ہو. اب اللہ فرما رہا ہے سنو وہ بتاؤں تمہیں جن کے ایمان, جن کے چہرے روشن ہوں گے. ففی رحمت اللہ, اور وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے, یعنی جنت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون, وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے, کوئی ان کو جنت سے بولو نکال سکتا. پر اگلی بات سنو جو میرا اصل موضوع ہے, ایمان, کلمہ, اسلام کی طاقت, یہ میرا موضوع ہے. اب وہ شروع ہو رہا ہے. کچھ مسلمان اپنی کرتوتوں کے سبب جہنم میں جائیں گے, اپنی بدعمالیوں کے سبب بولو جہنم میں.
ذرا سارے بولو نا جی، جہنم میں جائیں گے۔ پر وہ جو ایمان ہے نا، وہ جو کلمہ ہے نا، وہ جو اسلام ہے نا، اس کی طاقت سے پھر اللہ ان کو نکال لے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ کفر نہ کیا ہوا، مرا اسلام پر ہو تو نکال لے گا۔ اس پر آپ کو ایک کمال کی حدیث سنانے لگا ہوں۔ یہ ماہ رمضان میں نے بڑی مرتبہ ارادہ کیا کہ آج سناؤں، آج سناؤں، آج سناؤں، آگا پیچھا آگا پیچھا، آج چلیں، اللہ نے موقع عطا فرما دیا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود، پڑھو زور سے، ایسے نہیں یار، رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا یا رسول اللہ، هل يبقى احد من الموحدین فی النار، کیا موحدین میں سے بھی کوئی جہنم میں جائے گا؟ موحدین کن کو کہتے ہیں؟ اور بول دے نہیں ہو، اللہ کرے بجلی ٹر جائے، تھوڑے پکھے ہون بند، پھر تسی اچھی بولو، بھائی بولو تو صحیح نا۔ موحدین جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، یعنی موحدین توحید والے، اللہ کو ایک ماننے والے، یعنی مسلمان، کلمے والے، اسلام والے، قرآن والے، کیا یہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو قال نعم، سرکار نے فرمایا ہاں، بعد یہ بھی جائیں گے۔ رجل فی قعر جہنم ینادی بالحنان المنان، آپ نے فرمایا آؤ تمہیں سب سے آخری جہنمی کی بات بتاؤں، سب سے آخری مسلمان موحد جہنمی، وہ جہنم میں ہوگا پر ایک ذکر کرے گا، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، وہ یہ ورد جہنم میں بھی جاری رکھے گا۔ سبحان اللہ، وہاں بھی جاری رکھے گا۔ آگے سنیے، حتیٰ یسمع صوتہ جبریل علیہ السلام، حتیٰ کہ اس کی یہ آواز جبریل امین سن لیں گے۔ فَيَتَعَجَّبُ مِنْ ذَلِكَ الصَّوْتِ، وہ حیران ہو جائیں گے کہ جہنم سے اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی ہے، بڑے حیران ہوں گے۔ فَقَالَ الْعَجَبُ الْعَجَبُ، کہیں گے ہائے حیرانگی، ہائے ہوئے 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 ہوئے۔ آپ حیرانگی میں جو کہتے ہیں سوچ لیں، ایسے ہوئے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ سارے آ گئے۔ ثم لم يسر حتى يبصر، ہاں جی، ثم لم يصبر حتى يصبر بين يدي عرش الرحمن ساجدا، ان کو نظر نہیں آئے گا، آواز آئے گی تو یہ اللہ کے عرش کے اوپر چلے جائیں گے جبریل، اور اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جائیں گے۔ اچھی کہو ذرا جا کے سبحان اللہ، پتہ چلے جبریل بھی ساڈے ہی نے، وہ سجدہ کریں گے تو فیقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا جبریل، اے جبریل آپ سر اٹھائیے، کیا مسئلہ ہے؟ فیرفع راسہ، یہ سر اٹھائیں گے، فیقول، کہیں گے ما رأیت من العجائب واللہ اعلم بما رآہ، کہیں گے یا اللہ میں نے ایک بڑی عجیب بات دیکھی ہے، بڑی عجیب بات، تو اللہ تو جانتا ہے کہ بات کون سی ہے، پر فیقول، اللہ فرمائے گا بھائی وہ کیا بات سن لی؟ فیقول یا رب سمیت صوتا من قعر جہنم ینادی بالحنان المنان، یا اللہ میں نے جہنم کے نچلے گڑھوں میں سے ایک گڑھے سے آواز سنی ہے، حنان یا منان یا حنان یا منان، فتعجبت من ذلك الصوت، یا اللہ اس آواز پر میں بڑا حیران ہوں۔ فیقول اللہ تبارک و تعالی یا جبریل اذهب الى مالک، اے جبریل
मालिक जहन्नम के पास जा, दरोगा जहन्नम के पास जा, कुल लहू अखरिजिल अब्दल्लज़ी युनादी बिल हन्नानिल मन्नान, उस जहन्नम के दरोगे से कह कि जहन्नम में एक बंदा मेरा जिक्र कर रहा है, उसको निकाल के बाहर ले आ। गज के बोलो भाई। वयज़हबु जिब्रील अलैहिस्सलाम इला बाबिन मिन अबवाबि जहन्नमा, तो जिब्रील अमीन जाएंगे और जहन्नम का दरवाज़ा खटखटाएंगे, फयदरिबुहु, और खड़काएंगे, फयखरुजु, हाँ जी, फयखरुजु इलैहि मालिकुन, दरोगा जहन्नम आएगा और फयकूलु, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहेंगे कि इन्नल्लाह तबारक व तआला, कि भाई मुझे अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह ने फरमाया है अखरिजिल अब्दुल्लज़ी युनादी बिल हन्नानी अल मन्नान, कि वो जो मेरा बंदा जहन्नम में या हन्नान या मन्नान कह रहा है, उसको निकाल के बाहर ले आओ। फयतलुबु फला यूजदु व अन्ना मालिकन आरफु बि अहलिन नारी मिनल उम्मिन बि औलादिहा फयखरुजु, वो दरोगा जाएगा, सारी जहन्नम तलाश करेगा, पर ये बंदा नहीं मिलेगा। वो बाहर आके कहेगा यार वो मुझे तो मिला, तो अनु मिल गया नहीं तो बोलो ना, वो मुझे तो मिला नहीं। तो फयखरुजु फयकूलु जिब्रील इन्न जहन्नम ज़फरतन ला आरिफुल हिजारत मिनल हदीदी वलल हदीद मिनर रिजाली। तो जिब्रील अमीन फरमाएंगे कि भाई दोज़ख के दरवाजों में से किसी दरवाजे पर पहुंचकर फरमाएंगे कि ऐसा कर, फिर जा तलाश कर। तो दरोगा जहन्नम कहेगा जैसे माँ अपने बच्चों को पहचानती है, मैं भी हर जहन्नमी को जानता हूं, मगर मुझे वो मिला, यार बोलो ना, मुझे वो मिला। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहेंगे कि भाई तूने देखा है? उसने कहा जी गौर से देखा है, जहन्नम की आग इतनी भड़की हुई है कि लोहा भी आग बन चुका है, पत्थर भी आग बन चुकी है। अब जब पत्थर और लोहा पिघल चुका है तो मुझे वो बंदा कैसे मिल सकता है? तो जिब्रील अमीन फयरजू जिब्रील अलैहिस्सलाम हत्ता बसीरा बैन यदै अर्शिर रहमान साजिदन फयकूलु अल्लाहु तबारक व तआला। ये जाएंगे जिब्रील, फिर अर्श के सामने सजदा करेंगे। अल्लाह फरमाएगा इरफा रासका या जिब्रील, ए जिब्रील सर उठा, और लिमा लम तजी बिअब्दी फयकूलु या रब्बी इन्न मालिकन यकूलु इन्न जहन्नम क़द ज़फरतन ला आरिफुल हजर मिनल हदीदी वलल हदीद मिनर रिजाल। ये कहेगा कि अल्लाह, जहन्नम का दरोगा कहता है कि भाई जहन्नम में पत्थर, लोहे और आदमी के दरमियान कोई फर्क है? तो या अल्लाह वो बंदा उसको मिल ही नहीं रहा जो तेरा जिक्र कर रहा है। अब सुनिए, अल्लाह फरमाएगा फयक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल कुल्ली मालिकिन इन्न अब्दी फी कारिन कज़ा व कज़ा फी सितरिन कज़ा व कज़ा बिज़ालिका फयदखुलु। तो अल्लाह फरमाएगा जिब्रील वापस जा और दरोगाए जहन्नम से कह दे कि मेरा बंदा वो फला तय खाने की नीचे और फला पर्दे के फला कोने में पड़ा हुआ है, उसको वहां से निकाल कर ले आओ। बोलो जी, उसको वहां से निकाल कर ले आओ। फयदखुलु जिब्रील, जिब्रील फिर आएंगे, फयुखबिरुहु बिज़ालिका फयदखुलु मालिकुन फयजिदुहु मतरूहन मनकूसन मशदूदन नासियतहु इला कदमैहि
وَيَدَاهُ عِلَىٰ عُنُقِهِ وَاجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْحَيَّاتُ وَالْعَقَارِبُ فَيَجْزِيَهُ جِذْبًا حَتَّى تَسْقُطَ عَنْهُ الْحَيَّاسُ وَالْعَقَارِبُ ثُمَّ يَجْذِبُهُ جِذْبَةٌ أُخْرَى حَتَّى تَنْقِعَ مِنْهُ السَّلَاسِلَ وَالْأَغْلَالُ ثُمَّ يُخْرِجُهُ مِنَ النَّارِ۔ ہاں تو پھر جبریل امین جائیں گے اور دروغہ جہنم سے کہیں گے تو دروغہ جہنم تو مالک دروغہ جہنم میں جب پہنچے گا تو وہ الٹا لٹکا ہوا ہوگا اور حالت اس کی یہ ہوگی کہ اس کی پیشانی اس کے پاؤں کے ساتھ باندھی ہوگی، یعنی اس کے پاؤں اس کے ماتھے کے ساتھ باندھے ہوں گے اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھے ہوں گے، سانپ اور بچھو اس پر لپٹے ہوں گے۔ پھر مالک اس کو کھینچ کر جھٹکا دے گا تو سارے سانپ بچھو جھڑ جھڑ کر نیچے گر جائیں گے۔ دوسری بار پکڑ کر اسے کھینچے گا تو ساری ہتھکڑیاں اور وہ توق جہنم کے ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ پھر اس کو دوزخ کی آگ سے نکال کر آب حیات میں غسل دیا جائے گا اور اس کو جبریل امین کے سپرد کر دیا جائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ فما مر به جبریل علی ملائ من الملائکۃ الا وهم یقولون اف لهذا العبد حتى یسیر بین یدی عرش الرحمن ساجدا۔ تو جبریل امین اس جہنمی کو جہنم سے نکال کر اور جناب اس کو پیشانی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے لے جائے گا اور حضرت جبریل اس کو لے کر فرشتوں کی جماعت کے ساتھ لے کر وہاں اللہ کے عرش کی طرف جائیں گے تو فرشتے پتہ کیا کہیں گے کہ بڑا افسوس ہے اس بندے پر کہ یہ دنیا میں بدعمالیاں کر کے جہنم میں پہنچ گیا تھا۔ پھٹکار ہے اس پر، اف ہے اس پر، تف ہے اس پر، افسوس ہے اس پر کہ یہ برے کام کرتا کرتا جہنم کا ایندھن بن گیا۔ پر جبریل کہیں گے بولی نہ، چپ کر کے ٹریا۔ کون سبحان اللہ، چپ کر کے ٹریا۔ تو بھائی یہ چلتے چلتے جبریل امین اللہ کے عرش کے پاس پھر جا کر سجدہ کر دیں گے۔ ارفع راسک، اللہ فرمائے گا جبریل سر اٹھانا یار۔ وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدِي أَلَمْ أَخْلُقْكَ بِخَلْقٍ حَسَنٍ۔ اللہ پھر اس جہنم سے نکلنے والے بندے سے فرمائے گا او میرے بندے، کیا میں نے تجھے خوبصورت پیدا نہیں کیا؟ کہو نا سبحان اللہ۔ کیا میں نے تجھے انسان نہیں بنایا؟ تو یہ بندہ کہے گا اے میرے اللہ، الم ارسل الیک رسولا، کیا میں نے پھر پیارا رسول تیری طرف نہیں بھیجا تھا؟ الم یقرأ علیک کتابی، کیا تجھ پر قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا؟ بولو نا، کیا تجھ پر قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا؟ الم یامرک وینہک، کیا تجھے برائیوں سے منع نہیں کیا جاتا تھا؟ کیا تجھے اچھائیوں کی تبلیغ نہیں کی جاتی تھی؟ حتی یقر العبد، بندہ کہے گا جی بالکل یا اللہ تو سچ کہہ رہا ہے، قصور میرا ہی ہے۔ فیقول العبد یا رب ظلمت نفسی، یہ بندہ کہے گا اے اللہ تو جو کہہ رہا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، بس میں اپنی جان پہ ظلم کرتا رہا۔ حتی بقیت فی النار کذا وکذا خریقا خریفا لم اقطع رجائی منک، یہ کہنے لگا اللہ میں اپنی جانوں پہ ظلم کرتا رہا، گناہ پہ گناہ کرتا رہا، کرتے کرتے میں جہنم کے کناروں میں گڑھوں میں پہنچ گیا، پر ربا مجھے آگ جلاتی رہی، عذاب پہنچتا رہا، پر میرے دل سے تیری امید رخصت نہیں ہوئی۔ یہ کہتے ہیں اللہ میں جہنم میں جل رہا تھا، پر ایک بات ہے کہ لم رجائی یقطع لم اقطع رجائی منکا، مگر میں نے اپنی امید تجھ سے نہیں توڑی، بھروسہ تجھ پہ رکھا، توکل تجھ پہ رکھا، تو پھر
اللہ نے فرمایا ہاں پھر تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا یا ربی دعوتک، تجھ پر بھروسہ کر کے میں تجھے پکارتا رہا، بالحنانی والمنان، میں تجھے یا حنان یا منان کہتا رہا، اور آج ایسا ہوا وَأَخْرَجْتَنِي بِفَضْلِكَ فَارْحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ، آج تو نے اپنے فضل سے اپنی رحمت سے مجھے جہنم سے نکال دیا ہے۔ تو اللہ فیقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ فرمائے گا اشہدو یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، بِأَنِّي رَحْمَةٍ، میں نے رحمت سے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ تو یہ آخری جہنمی ہے، بولو کون ہے؟ اگلی حدیث میں آ رہا ہے جب یہ جہنم سے نکل کر جنت میں آئے گا تو ایک بات کہے گا، یا اللہ جنت تے پہلے ہی کھول لے، بولو جنت تے پہلے ہی بھری پئی ہے، مجھے کہاں جگہ ملے گی؟ اللہ فرمائے گا تو بتا تجھے کتنی چاہیے؟ آخری جنتی ہے یہ، جہنم سے نکل کے آیا ہے، یہ مسیحوں نکل کے نہیں آیا جہنم چو، وہ بتائے گا مجھے اتنی پویں تے نواز شریف دا رائی وینڈ محل منگ لوے تے پویں بنی گالا والا منگ لوے، ان دی مرضی۔ آگے حدیث میں ہے کہ اللہ فرمائے گا یہ جتنی تو نے مانگی ہے اتنی بھی دوں گا، اور جتنی میں نے دنیا بنائی ہے اس سے 10 گنا اور زیادہ بھی عطا فرماؤں گا۔ ہن تے اچھی کہو نا سبحان اللہ، سانو تے آٹا نہیں پیا لبدا، ایسی گل تو جنت دی سنا چھڑیے بادشاہ، یہ تو ہماری حکمرانوں کا قصور ہے نا، پر میں حکمران کی بات نہیں کر رہا، میں تو رحمان کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ فرمائے گا اتنی بڑی دے دوں، خوش ہے؟ ایک تیسری روایت میں ایک کہے گا یا اللہ تو میرا مذاق نہیں اڑا رہا، ہائے ہائے ہائے، اللہ فرمائے گا نا میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں، ہائے ہائے ہائے، میں جو کہتا ہوں وہ اور ہیں، جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہے۔ اب آپ کو بتاؤں تو ذکر کون سا تھا؟ یا حنان، جہنم کے نچلے گڑھوں سے نکل آیا۔ دنیا کی کوئی پریشانی ہو دوستو، صبح ایک تسبیح پڑھ لو یا حنان یا منان، اور شام کو پڑھ لو، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت اس مصیبت کو نہیں روک سکتی۔ اس ذکر کی برکت سے جہنم کے حالات بھی ہوں گے تو اللہ جنت جیسے بنا دے گا۔ حنان ہے شفقت اور رحمت، اور منان ہے احسان کرنا۔ حضرت علی پاک کا فرمان سناؤں اگر سبحان اللہ کہیں تو؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ حنان وہ ہے جو اس شخص پر بھی نظر کرم سے توجہ فرماتا ہے جو اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں، ہائے ہائے ہائے، جو اللہ سے منہ، ماشاءاللہ اذان ہوئے تے مسیتے وڑدا، مسیتے پیشاب کر لے گا، جماعت ہو رہی ہے وہ لیٹرین سے پیشاب کر کے ٹر جائے گا، پر نماز ہے۔ مسجد میں کام کر رہا ہے مستری صاحب، غریب طبقہ، مزدور طبقہ بڑا پریشان ہے، پر اس ظالم مزدور سے پوچھو کبھی اللہ والے پاسے بھی دھیان کیتا ہی؟ مسجد میں ڈیوٹی کر رہا ہے، وائرنگ کر رہا ہے، کوئی بھی کام، مگر نماز کے وقت وہاں بیٹھا ہوگا، وہ مسجد میں کام تو کرے گا، بولو نماز ہے۔ اور مینو کہندے نے چپ کر بولی نہ، قوم ترقی تے جا رہی ہے، مولوی صاحب کچھ نہیں کہنا۔ ایسوں سے تو مسجد کا کام کرانا بھی حرام ہے۔ جس بدبخت کو یہ تمیز نہیں کہ مسجد میں کام دیہڑی کر رہا ہے مگر نماز، ایسا ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو بھائیو یہ مسلمان ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حنان اس کو کہتے ہیں کہ ان کو بھی اولاد دے رہا ہے، ان کو بھی رات کو نیند دے رہا ہے۔ اور مولا علی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منان وہ ہے جو سوال کرنے والوں کو اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خواجہ حسن بصری، نہیں گل ہے بڑے پتے دی،
خواجہ حسن بصری فرماتے تھے کہ یا اللہ اے جڑا آخری جنمی ہے میں نے وہی بنا دے۔ ہوئے 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 حاضرین مجلس نے کہا حضرت آپ اتنی بڑی ہستی، حضور کی حرم پاک ام المومنین سیدہ سلمہ کے گود میں آپ کی پرورش ہوئی ہے، آپ نے ان کا دودھ پیا ہے، اور یہ بات فرمایا بھائی اللہ کی رحمت مانگ رہا ہوں، فضل مانگ رہا ہوں، عدل پہ بات آ گئی تو ہماری کوئی نیکی قبول ہے؟ عدل کے سامنے نیکی نہیں ٹھہر سکتی، رب کا فضل چاہیے، اور رب کا فضل آ جائے تو وہ جہنم کے گڑھوں سے بھی نکال کر جنتی بنا دیتا ہے۔ کچھ مسلمان جہنم میں جان گے تو کافر وہاں پہلے ہی ہوں گے، تو یہ کہیں گے تم مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو یہ کہیں گے جی مسلمان تو تھے بھائی، کلمہ تو پڑھا تھا، پر اسی کدے ستیویں رات بھی مسیطے پڑھے، بول دے نہیں ہو۔ ایسے آپ کو نظر آتے ہیں یا مجھے ہی نظر آتے ہیں؟ اللہ دے فضل نال، اللہ دے غضب نال کہیے نا، فضل تے نہیں ہے، غضب نال انہوں نے عید بھی کدے نصیب نہیں ہوتی، پر مسلمان تو ہے، کلمہ تو پڑھا ہے، تو یہ وہاں کہیں گے جی مسلمان ہے گے، بولو مسلمان ہے گے۔ ایک آدمی بدکاری کے اڈے پر گیا زنا کرنے، اور تھا مولوی صوفی، اس کو بدکاری کرتے ہوئے پوچھ رہا ہے نماز پڑھتی ہو کہ نہیں پڑھتی، سچ بول دی ہے کہ نہیں بول دی؟ بس آخیا الو دے پٹھے جڑا بدکاری کرنا ہے وہ کرنا، یہ موقع تبلیغ کرن دا۔ وہ کو صوفی کہنے لگیا بھائی یہ اپنی جگہ پر مسلمان تے دوویں ہے گیا نا، تو ہم تو ان کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے جنہوں نے زنا کے لائسنس لے رکھے ہیں، تو جہنم میں یہ کہیں گے جی ہم مسلمان ہیں، تو کافر تانا دیں گے کہ پھر تواڈے ساڈے چ کی فرق رہا، ہم کافر تو جہنم میں، تم مسلمان تو بھی جہنم میں، تو تم میں اور ہم میں فرق کیا رہا؟ اللہ کی قسم یہ میرے سامنے حدیث ہے، جس نے پڑھنی ہو آ کے پڑھ لو، اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے گا۔ تو انہوں پھر بھی نہیں آیا، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں جس نے زندگی میں ایک بار بھی محمد کا کلمہ پڑھا ہے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آؤ۔ یہ نکل جائیں گے تو کافر کہیں گے ہائے کاش اسی بھی کلمہ پڑھ لیندے۔ قرآن کا 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا من المسلمین، کافر کہیں گے ہائے کاش آج ہم بھی مسلمانوں میں سے ہوتے۔ تو سب سے پہلے تو اس پر شکر کرو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ تو یہ کلمہ اسلام ایمان کی طاقت ہے جو ہمیں جہنم کے گڑھوں سے بھی نکال کر انشاءاللہ جنت میں لے آئے گی۔ پر گاڑی کس لیے ہوتی ہے؟ چلانے کے لیے۔ جو نہ چلے وہ کار ہے یا بیکار ہے؟ کی کار کیا جی؟ اچھا، موٹر سائیکل ہے چلانے کے لیے، تو جب بندہ ہی اس کو چلاتا پھرے تو پھر بیکار ہے۔ اللہ کی قسم کلمہ ہے ہمیں دنیا میں سب سے اعلیٰ بنانے کے لیے۔ اب اگر ہم نیچ کام کریں، گھٹیا کام کریں تو پھر ہم بھی بیکار ہیں۔ کلمے کی طاقت کو پہچانو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ 1,24,000 انبیاء کا کلمہ ہے، محمد الرسول اللہ یہ نبیوں کے امام کا نام ہے، یہ نبیوں کے امام کا، جس کی خاطر اللہ نے نبیوں کو نبوت عطا فرمائی، وہ نبی اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ اچھا جی، اب آخری باتیں چند کر لیں بھائی۔ ان ساری باتوں کے لیے علم سیکھنا ضروری ہے۔ بولو جی، علم سیکھنا ضروری ہے۔ میں دروازے کھٹکا رہا ہوں آپ لوگوں کے کہ بھائی بچہ داخل کرا دو، ہم حافظ قرآن بنائیں گے۔ اب چند حدیثیں سن لو۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، میرے نبی نے فرمایا ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس سے مراد قرآن حدیث کا علم ہے۔
وواضع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجوہر واللؤلؤ والذہب. ہاں فرمایا نا اہل پر علم پیش کرنا اس طرح ہے جس طرح خنزیروں کے گلے میں موتیوں کے ہار ڈال دیے جائیں. بعض بندے اتنے گھٹیا ہوتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھو ان کو غصہ آ جاتا ہے تو سمجھ لو خنزیر دے گل موتیاں دا ہار پا چھڑیا. انہیں قرآن سمجھے ہی نہیں. یہ حدیث ہے، آپ میں سے جس کا دل کرے آگے دیکھ لے. تو بھائی ہم خنزیروں سے بدتر نہ بنے، علم کی بھی قدر کرے، علماء کی بھی قدر کرے، علم سے بھی محبت کرے، علماء سے بھی محبت کرے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وان طالب العلم یستغفر له کل شیء حتی الحیتان فی البحر. فرمایا علم کا حاصل کرنا میری ساری امت پر، ہر مسلمان پر فرض ہے. جب تمہارا بچہ علم حاصل کرنے جاتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ پانیوں میں مچھلیاں اس کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں بھائی، میرے 8-9 کزن تھے، میں بھی ان کے ساتھ ہی جوان ہوا. وہ کوئی ایف اے، کوئی بی اے، کوئی ایم اے فلاں، ایم اے فلاں، ایم اے فلاں. مسجد میں بیٹھا ہوں، سارے بساں دے کنڈکٹر، اور میں ممبر رسول پر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اللہ کے فضل سے. بولو اللہ کے. اور میرے بارے میں ایک میرے کزن بڑا تھا، مجھ سے مدرسے سے نکال کے مجھے دہاڑی پہ لے گیا، اور اس وقت 30 روپے دہاڑی تھی. ہم نے رات کو 30 روپے میں بھی بڑی طاقت تھی. اور میں نے کہنے لگا چھڑ پڑھن نو اے ویکھ، پڑھ کے کی لویں گا. تو اللہ کا شکر ہے پھر میرے ماموں کھینچ کے مجھے واپس لے گئے. آج مجھے یاد آتا ہے میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو مولوی بنایا ہے، اور دونوں سے کہا کرتا ہوں کہ کوئی تواڈے نالوں زیادہ سکھ وچ ہے تے مینوں دسو تانوں اس محکمے وچ گل دینا وا. اج بھی جڑا مصلی رسول تے کھڑوتا ہے اللہ نے انہوں سب تو خوشحال رکھا ہے. تانوں ذریعہ بنایا نا، تسی محبت کردے ہو، کہو سبحان اللہ. تواڈے دل وچ آندا نا کہ جڑا مصلی رسول تے کھڑوتا ہے انہوں سب تو اونچا ہونا چاہیے، تو تواڈے ذریعے اللہ نے سانوں اعلیٰ بنا دیتا ہے. اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. روزی کس کے پاس ہے؟ نہیں، سارا مجمع بولے، سارے مسلمان بولو، روزی کس کے پاس ہے اور کس کے ذمے ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمان پہ ہے. وَمَا تُوعَدُونَ، وہ ملے گا جو میں نے وعدہ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے رزق میرے ذمے ہے، یہ تسی اپنے ذمے لئی بیٹھے ہو. نہیں سمجھے ہی نہیں، گال ہی نہیں سمجھے. رزق اولاد کا کس کے ذمے؟ ہمارا کس کے ذمے؟ اللہ کہتا ہے جو ہے ہی میرے ذمے، تو اپنے ذمے لے کے بیٹھا ہے. تیرے ذمے قرآن ہے، حدیث ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو وہ کرتا جا، رزق میں دیتا جاؤں گا. مگر تو کیسا نادان مسلمان ہے یار، اللہ والی ذمہ داری خود لے بیٹھا ہے اور اپنی غائب کر بیٹھا ہے. اب حدیث سنیے. طلب العلم، علم دین حاصل کرنا. اللہ کرے سارے کہنا سبحان اللہ. اور میں نے 5 بچے اور چاہیے دینے مدرسے واسطے. 20 بچے داخل ہو گئے نا، میں 25 کرنے نے. کہو انشاءاللہ. اے ہن تسی دے دیو یا میں باہروں لے آواں، تہاڈا مقدر حال ہے تے تسی جمع کراؤ. اور جیڑا بچہ حفظ قرآن کرے گا 2 کلاساں انہوں گورنمنٹ مفتی عطا فرما دے گی. یہ بھی حافظ دی شان ہے. کہو سبحان اللہ. طلب العلم افضل عند اللہ من الصلاۃ، علم حاصل کرنا اللہ کے ہاں نماز سے بھی اعلیٰ ہے. گج کے کہو سبحان اللہ. والصیام، روزوں سے بھی اعلیٰ ہے. والحج، حج سے بھی اعلیٰ ہے. والجہاد فی سبیل اللہ تعالی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا اعلیٰ ہے. اور پتہ چلے مولوی دی شان کی ہے. مولوی کتنے گیا، آیا نہیں، یہ کیڑا رکھ لیا جے. یہ باتیں ہیں علماء کے لیے. کبھی عیسائیوں میں دیکھو نا پادری کی شان کیا ہے.
کبھی یہودیوں میں دیکھو نا ربی کی شان کیا ہے، اور ہم ہی رہ گئے کہ امام کے بارے میں ایسی ویسی باتیں۔ یاد رکھو میرے نبی کریم نے فرمایا جو علماء سے محبت کرتا ہوگا علماء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ، سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ، آپ کا مدرسہ ہے جامعہ منظر الاسلام بریلی شریف میں، وہاں ایک خان صاحب سر پر سالن کا وہ پتیلا اور طلباء کی روٹیاں رکھ کر گھر سے پکوا کر لاتے تھے۔ منڈے بڑے شرارتی ہوندے نے، انہاں کیا ساڈا ڈگا، انہاں نام ڈگا رکھ چھڑیا۔ ایک دن اس نے سن لیا، اس نے روٹی شوٹی بند کر دی، اس نے کہا یار میری بےزتی کرتے ہیں، میں گھر سے پکواتا ہوں لاتا ہوں اٹھا کے، میرا نا ہی ڈگا رکھ چھڑے ہیں۔ 2-3 دن اب بچے بڑے بھوکے، یہ خان صاحب سوئے، خواب میں دیکھا کہ قیامت ہے اور بچے جنت میں جا رہے ہیں مدرسے کے، سبحان اللہ، بچے جا رہے ہیں تو بچوں نے کہا یا اللہ او ساڈا ڈگا کھڑوتا ہے، اسی نال لے کے جنت جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا لے جاؤ۔ بس اب خان صاحب اٹھے، چیخے مار رہے ہیں، رو رہے ہیں، فوری روٹیاں پکائی اور سالن سر پہ رکھا اور مدرسے میں لا کے کہا پتر تہاڈا ڈگا آ گیا ہے، میرا نام ڈگا ہی ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ علماء سے پیار کرو، حضرت عمر نہیں آنا، ہن مسلے تے اسی رہنا ہے، نہ تسی حضرت عثمان ورگے نہ اسی حضرت عمر ورگے، تسی انج ہی رہنا ہے، اسی بھی انج ہی رہنا ہے، پر ادب کرو، پیار کرو، محبت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا جو میری امت کا عالم ہوگا وہ سارے نبیوں کا وارث ہوگا۔ حدیث سنو، اللہ کی قسم جب یہ حدیثیں پڑھتے ہیں اور لوگوں کی باتیں سنتے ہیں تو ساری رات ہم روتے رہتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ فضیلتیں پڑھ کے ہم نے علم پڑھا تھا، اب ٹکے ٹکے کے بندے باتیں کر رہے ہیں، وہ بندے جن کو پوچھتا کوئی نہیں، وہ بھی مولویوں پر چڑھائی کرتے ہیں، وہ بھی ہم پر برستے ہیں، اور ہم چپ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مولوی ڈر گیا۔ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ڈر صرف رب کا دل میں رکھتے ہیں۔ ہمیں ڈرایا ہے تو ہمارے بچوں نے ڈرایا ہے، جب تک بچے نہیں تھے میں افغانستان کے پہاڑوں پر اگلے محاذوں پر جا کے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ آج میں شہید ہو جاؤں، آج میری لاش کے ٹکڑے ہوں۔ آج ان بچوں نے ہمیں ڈرا دیا کہ ہم آپ سے ڈرتے ہیں اس وجہ سے کہ بچے سکول پڑھ رہے ہیں، ہم یہ مسئلہ نہیں کر سکتے اس وجہ سے کہ ان کی کلاسیں رہ جائیں گی۔ انہوں نے ہمیں بزدل بنایا ہے، وگرنہ اس دل میں ڈر ہے تو صرف رب کی ذات کا ہے، اللہ کی قسم بزدل نہیں ہے، نہ کبھی بنیں گے، پر انہوں نے ہمیں بنا دیا بزدل، اور ٹکے ٹکے کا بندہ آ کے ڈراتا ہے، ہمیں خطرہ ہوتا ہے یہ ناراض ہو جائیں گے، پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ سنو ایسا مت کرو، میرے نبی نے فرمایا جو امام سے ناراض ہو جائے اور جو مرے ناراض ہو کر اور پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دے، اس سے سوال بھی نہیں کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا اس کو سیدھا جہنم میں پھینک دو۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن حدیث ہے، حدیث نہ ہو آپ کا بھی مجرم، رب رسول کا بھی مجرم، اور حدیث بھی امام بخاری نے نقل کی ہے۔ اللہ سے ڈرو، انہیں تے جتیاں تے کپڑے نہیں بدلے جاندے جنہیں مسیطہ جو مولوی بدلے جاندے نے۔ کیا وجہ ہے اس کی کہ سب کا رخ مسجد کی طرف ہے، کوئی اللہ کا ڈر نہیں رہا۔ حدیث سنو بھائی، طلب العلم ساعتاً، ایک گھڑی کا علم حاصل کرنا۔ جنہاں دے دل ٹھنڈا ہویا بولو نا سبحان اللہ، اور جنہاں نو ہجے بھی مولوی تے غصہ کری جاؤ، نہیں تے آکھو سبحان اللہ۔ طلب العلم ساعتاً خیر، میں ساری رات پڑھتا رہتا ہوں، روٹی کھاتے بھی میرے ساتھ کبھی کتاب پڑھی ہوتی ہے، گلیوں میں بھی کبھی کتابیں پڑھتا تھا، بسوں میں سفر کرتا تھا ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی، سیٹ ملے تب بھی پڑھتا تھا۔ آؤ میری لائبریری میں دیکھو، اتنی کتابیں کسی جج کے پاس بھی نہیں ہے جتنی آپ کے اس نوکر کے پاس ہے۔ وہ میں نے بیچنے کے لیے نہیں رکھی، آپ کو دین سکھانے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو طلب العلم ساعتاً خیر من قیام اللیلۃ، ایک گھڑی کا علم حاصل کرنا میرے نبی نے فرمایا ساری رات کے قیام سے بہتر ہے۔ وطلب العلم یوما خیرا من سیاس 3 اشہر، ایک رات کا علم حاصل کرنا یہ 3 ماہ کے روزوں سے بھی اعلیٰ عمل ہے۔ العلم دین
فرمایا علم دین ہے، الصلاۃ دین، نماز بھی دین ہے، فانظروا عمن تاخذون هذا العلم وكيف تصلون هذا الصلاۃ فانکم تسألون یوم القیامۃ، اور تم غور کرو کہ تم علم کس سے حاصل کر رہے ہو اور تم نماز کیسی ادا کر رہے ہو، کیوں کہ قیامت والے دن علم کا بھی سوال ہوگا، اور بولو نماز کا بھی۔ مولوی تکڑا ہے تو تمہاری نماز تکڑی ہے، اور مولوی بزدل ہے تو تمہاری نمازیں تو گر گئی نا۔ جدو مولوی ایسا جڑا حکے وانگو نکر چ لگیا ہے، کسی نے کچھ کہندا ہی نہیں، تو بڑا درویش ہے، بڑا شریف ہے، یہ تو بولدا ہی نہیں، میں کیا گونگا شیطان ہے۔ اگر اندر علم ہوئے تو باہر آندا ہے نا، تو کوئی گیٹ نو نقصان پہنچائے چپ نہیں رہ سکتا۔ مسجد میں دین ٹوٹے اور مولوی چپ کر کے بیٹھا رہے، یہ گنگا شیطان ہے، یہ امام نہیں ہے۔ اس لیے آقا فرما رہے ہیں تمہاری نمازوں کا بھی سوال ہوگا کہ کس کے پیچھے پڑھ کے آئے ہو، علم کا بھی سوال ہوگا کہ تم نے عالم دین کون سا رکھا ہوا تھا۔ آخری حدیث سنا رہا ہوں جی، العلم علمانی فعلم فی القلب وذلک العلم النافع وعلم علی اللسان فذلک حجت اللہ علی ابن آدم۔ فرمایا آقا نے علم دو قسم کا ہے، ایک ہے دل والا، بولو ایک ہے علم جو دل میں ہے، کیونکہ بعض لوگوں کی دل لگی ہوتی ہے، ہماری دل کی لگی ہے، دل لگی نہیں ہے، دل کی لگی ہے۔ جب بھی کوئی میں مسئلہ سناتا ہوں اللہ کی قسم اپنی دل کی لگی سے سناتا ہوں، اس لیے نہیں سناتا کہ بلے بلے ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، پھلا نے ہار پہ جانا۔ مولوی تے سکھاندے نے نعرے والے پیسے سٹواندے نے، اور کہندے نے تو میں بواں گا تو پھلا دا ہار پائی۔ کبھی ایسا ڈرامہ نہیں کیا، اللہ عزت کی موت عطا فرمائے ان ڈراموں سے پہلے، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو علم آ جائے اللہ راضی ہو جائے۔ العلم میراثی و میراث الانبیاء قبلی، علم میری میراث ہے اور مجھ سے پہلے سارے نبیوں کی میراث ہے۔ العلم والمال یستران کل عیب، فرمایا علم اور مال تمہارے عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔ العلماء مصابیح الارض وخلفاء الانبیاء وورثنی وورثۃ الانبیاء، سنو فرمایا میری امت کے علماء یہ زمین پر ہدایت کے چراغ ہیں، بولو ہدایت کے، تو بلباں تے ڈانگا ماریاں دیا نے یا روشنی لئی دی ہے؟ اگر ان چراغوں سے روشنی چاہیے تو علماء بھی ہدایت کے چراغ ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا وخلفاء الانبیاء، میری امت کا ہر عالم تمام نبیوں کا خلیفہ ہے، اور وورثنی وورثۃ الانبیاء، یہ میرا بھی وارث ہے، سارے نبیوں کا وارث ہے۔ آخری حدیث میرے آقا نے فرمایا اتبعوا العلماء فانہم سروج الدنیا ومصابیح الآخرہ، تم علماء دین کی پیروی کرو، بے شک وہ دنیا میں ہدایت کے چراغ ہیں اور آخرت میں شفاعت کے چراغ ہیں۔ حدیث میں ہے کہ انبیاء شفاعت کریں گے اور میرے نبی شفاعت کریں گے اور میری امت کے علماء شفاعت کریں گے، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ تو یہ کلمہ اسلام اور ایمان کی طاقت ہے جو دنیا میں بھی ہمیں بچا رہے ہیں، قبر میں بھی بچائے گا، حشر میں بھی بچائے گا، کوئی جہنم میں پہنچ بھی گیا تو واپس لائے گا۔ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ تو میں نے پہلے طاقت بیان کر دی، پھر طاقت کا جو مرکز ہے علم، اس کی بھی تھوڑی سی فضیلت بیان کر دی۔ تو آپ خود بھی علم سیکھیں، یہاں درس میں شرکت کریں، فجر کی نماز پڑھیں، درس حدیث ہو رہا ہے، درس قرآن ہو رہا ہے، وہ آپ کا قدیم سب سے بڑا اس شہر کا ادارہ ہے جامعہ عربیہ عثمانیہ، اس میں اپنے بچوں کو داخل کرائیں تاکہ ان کو دین سکھایا جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اٹھ کے سنتے پڑھ لیجئے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔